یہ جو 2 عمارتیں شارع دستور پر، ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے جو اسلام آباد کورٹ کے ایک جج کے خلاف ایک طرح سے فیصلہ دیا نا کہ ہاں طارق محمود جہانگیری صاحب بائسڈ ہیں، اور نون لیگ والوں نے کہا بائسڈ ہیں، الیکشن کمیشن نے کہا ہاں بائسڈ ہیں، اس لیے آپ کی درخواستیں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ باقی اس میں نقطہ جو بھی وہ لکھیں تحریری آرڈر میں، چاہے وہ کہیں کہ یہ جناب ٹائم بارڈ تھیں فلاں فلاں جو بھی بہانہ، لیکن اصل میں تو انہوں نے نون لیگ والوں کی بات مان لی ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب بائسڈ ہیں، اور ان کے خلاف ان سے یہ جو الیکشن پٹیشنز ہیں ٹرانسفر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کل فیصلہ آیا، اور وہ تھا جو محسن اختر کیانی صاحب نے احمد فرحاد کے کیس میں فیصلہ جاری کیا۔ وہ فیصلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس فیصلے میں کیا ہے۔ تو یہ ایک کے بعد ایک محاذ حکومت کھولتی چلی جا رہی ہے، اور ویسے اب کیونکہ 11 جون کا آغاز ہو چکا ہوگا، جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو بہت اہم دن ہے، جب 4-5-6 کیسز اسلام آباد کورٹ میں بہت عام سنے جانے۔ تو انہوں نے محسن اختر کیانی صاحب نے احمد فرحاد کے کیس میں جو آرڈر جاری کیا، اس میں انہوں نے اس کو ڈسپوز آف تو کر دیا، یہ کیونکہ اس لیے انہوں نے ڈسپوز آف کیا، انہوں نے کہا کہ میری وجہ سے انا کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور احمد فرحاد کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میری وجہ سے، کہ میں ایسے آرڈرز کر رہا ہوں جس وجہ سے نشانہ جو ہے وہ احمد فرحاد کو بنایا جا رہا ہے۔ اس میں جو محسن اختر کیانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے، اس میں تاحال جبری طور پر لاپتہ احمد فرحاد اپنے گھر نہیں پہنچ سکے، جو کہ 15 مئی 2024 سے جبری طور پر لاپتہ ہیں، اور اس ضمن میں مقدمہ انہوں نے لکھا کہ وہ 15 تاریخ کو لوئی بھیڑ تھانے میں درج کیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دوران سماعت اسلام آباد پولیس، اٹارنی جنرل پاکستان اور وزیر قانون کی مداخلت اور کوششوں سے لاپتہ شخص سید فرحاد علی شاہ کے حوالے سے عدالت کو بتایا گیا کہ وہ مقدمہ نمبر 58 2024 میں 29 تاریخ کو دفعات لکھی گئی ہیں، ان دفعات کے تحت تھانہ دیر کوٹ میں گرفتار ہیں۔ بعد ازاں مقدمہ نمبر 205/2024 اس میں بھی ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور کہا گیا کہ وہ پولیس اسٹیشن صدر مظفر آباد میں مطلوب ہیں، اور اس میں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پیراگراف نمبر 2 میں محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ ان حالات کے پیش نظر مغوی لاپتہ فرد کو اس عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا، جبکہ تمام حقائق اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ احمد فرحاد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، اور ریاستی ادارے باوجود اپنی مکمل کوشش کے احمد فرحاد کو بازیاب کرانے میں ناکام رہے ہیں، اور بالآخر اس جبری گمشدگی کا سفر جو کہ 15 مئی 2024 کو تھانہ لوئی بھیڑ کی حدود سے شروع ہوا، مورخہ 29 مئی 2024 کو تھانہ دیر کوٹ آزاد کشمیر کی حدود میں مذکر خیز طور پر قانونی دائرہ اختیار میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تفتیشی افسران کی اطلاع کے مطابق مذکورہ لاپتہ فرد عدالتی تحویل میں ہے، لہٰذا تمام حقائق اور ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یہ عدالت سید فرحاد علی شاہ کی گرفتاری جن حالات میں ریکارڈ پر لائی گئی ہے، اس کو غیر قانونی عمل قرار دیتی ہے۔ یہ بہت بڑا آرڈر ہے کہ عدالت نے غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے جس طرح سے اس کی گرفتاری کو شو کیا گیا ہے۔ پھر پیراگراف نمبر 3 میں وہ کہتے ہیں کہ اس مقدمے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جو شخص تھانہ لوئی بھیڑ کی حدود سے اغوا ہوتا ہے اور اس کے جبری لاپتہ ہونے کے حوالے سے یہ عدالت بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے امر کو آرٹیکل 199 کے تحت دیے گئے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے عدالتی دائرہ اختیار میں دیکھتی ہے، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لاپتہ فرد کو کس علاقے، صوبے یا جگہ سے برآمد کیا گیا ہے، یا گرفتار کیا گیا ہے، یا قید میں رکھا گیا ہے، کیونکہ عدالت کا اختیار اس امر واقعہ یعنی جبری گمشدگی سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک قابل عمل رہتا ہے جب تک لاپتہ شخص برآمد نہیں ہو جاتا، اس کے بنیادی حقوق بحال نہیں ہو جاتے۔ پیراگراف نمبر 4 مزید برآں لا آفیسر کے بیان کے مطابق لاپتہ شخص سید فرحاد علی شاہ آزاد کشمیر کے علاقے میں اس وقت عدالتی تحویل میں ہے، جبکہ آئین پاکستان آزاد کشمیر کے آئین 1974 کے تحت آزاد کشمیر میں رہنے والے جو باشندے ہیں ان کو اور پاکستان کے شہریوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنا تمام اداروں کی قانونی ذمہ داری ہے۔ پیراگراف نمبر 5 دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دگل نے ایک درخواست دائر کی اور عدالت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا گیا کہ سینئر صحافی حامد میر کے آرٹیکل جو کہ روزنامہ جنگ راولپنڈی میں مورخہ 6 جون 2024 میں شائع ہوا، اس کا ذکر کرتے ہوئے عدالت کو بتایا گیا کہ عدالت کی سابقہ کارروائی کو اور جو منور اقبال دگل صاحب ہیں ان کے بیان کو غلط پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے عدالتی اختیار سماعت کو قانون کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ سید فرحاد علی شاہ جبری طور پر لاپتہ فرد جو کہ اس وقت آزاد کشمیر کی جیل میں ہیں، ان کے دیگر مقدمات میں گرفتار ہیں، ان کے حوالے سے کوئی غلط حکم نہ جاری ہو جائے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو انہوں نے بتایا کہ وہ کشمیر میں ہیں اور عدالت یہ کوئی غلط حکم نہ جاری کر دے، تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس امر واقع پر محترم ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ انتظامی و قانونی دائرہ اختیار کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے مختلف قانونی فیصلہ جات بحوالہ تحویل ملزمان، اجراء، ڈگری اور مختلف عدالتی فیصلوں کے عمل درآمد کی وضاحت پیش کرتے ہوئے
جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے، لہٰذا سینئر صحافی حامد میر کے آرٹیکل کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس ضمن میں سینئر صحافی حامد میر نے اپنے ادارے کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف حقائق کی طرف روشنی ڈالی۔ دونوں اشخاص لا آفیسر اور حامد میر کو سننے کے بعد عدالت اس بات پر منتج ہے کہ جس ادارے کا ذکر اس درخواست میں کیا گیا ہے اس پر یہ عدالت کسی قسم کی وضاحت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ مقدمہ صرف سید فرہاد علی شاہ کی بازیابی کے بنیادی نقطے پر ہے، جس کے لیے عدالتی، آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک شہری کو اس کے بنیادی حقوق دلوائے جا سکیں۔ نمبر 6، ان حالات کے پیش نظر عدالت اس ریٹ پیٹیشن کو مندرجہ ذیل احکامات کے ساتھ نمٹانے کا حکم صادر کرتی ہے۔ اب عدالت نے حکم کیا دیا ہے ان کے حوالے سے، احمد فرہاد کے حوالے سے۔ نمبر 1، سید فرہاد علی شاہ کو ایک جبری لاپتہ گمشدہ فرد قرار دیا جاتا ہے تاکہ وہ تاوقت کے وہ اپنے گھر بحفاظت نہ آ جائے، یعنی عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ چاہے ادھر اس کی گرفتاری شروع کر دی گئی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے احمد فرہاد کو جبری طور پہ لاپتہ شخص جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ نمبر 2، سید فرہاد علی شاہ جب بھی اپنے گھر پہنچے تو تفتیشی افیسر تھانہ لوئی بیر قانونی طور پر پابند ہے کہ اس کا بیان دفعہ 164 کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کرائے اور اس کے نتیجے میں تفتیش کو آگے بڑھائے۔ نمبر 3، اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تمام جبری گمشدگی کے مقدمات کو یکجا کرنے کے بعد بڑے بینچ کے سامنے زیر تجویز کرنے کے حوالے سے رجسٹرار آفس کو یہ عدالت حکم دیتی ہے کہ تمام مقدمات کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس پیش کرے، جس پر وہ اپنے انتظامی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بڑے بینچ کی تشکیل کریں تاکہ مفاد عامہ کے اس مسئلے کو بہتر طور پر نپٹایا جا سکے۔ یعنی لاپتہ افراد کے جتنے کیسز ہیں وہ عامر فاروق صاحب کے سامنے رکھے جائیں گے اور ایک لارجر بینچ جو ہے، 3 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کو سنے گا۔ نمبر 4، عدالت اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کرمنل جسٹس کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں نہ صرف ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایم آئی اور انچارج سی ٹی ڈی کو مدعو کرے تاکہ وہ اپنی گزارشات اور سفارشات کرمنل جسٹس کمیٹی میں زیر بحث لائیں اور تمام اداروں بشمول اسلام آباد پولیس، وزارت داخلہ، وزارت قانون، آئی جی پولیس اور چیف کمشنر اسلام آباد کے درمیان شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی دائرہ اختیار کے اندر رہ کر مسائل کو حل کرنے اور جبری گمشدگی جیسے سنگین جرائم کا تدارک کیا جا سکے۔ نمبر 5، ایسے تمام مقدمات جن میں قومی سلامتی کو امور پیش نظر ہوں ان کو ان کیمرہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور اگر ضروری امر ہو تو اعلیٰ تحقیقاتی اداروں کے سربراہان سے ان کیمرہ بریفنگ لینے کے بعد لارجر بینچ سماعت کرے اور ایسے مقدمات کی میڈیا پر رپورٹنگ نہ کرنے کے احکامات بھی جاری کریں۔ نمبر 7، اور آخر میں عدالت نے تمام عدالتی معاملین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اچھا، اس میں جو 2-3 چیزیں اہم ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ احمد فرہاد جن کی گرفتاری شو کرا دی گئی ہے پھر بھی ان کو جبری طور پہ لاپتہ شخص قرار دیا گیا ہے، دوسرا عدالت نے لارجر بینچ بنانے کا کہا ہے، اور تیسرا عدالت نے کہا ہے کہ جب بھی وہ واپس آئیں تو ان کا 164 کا بیان ریکارڈ کر کے تحقیقات کی جائیں کہ ان کو کس نے اغوا کیا تھا۔ یہ بہت عام 3 نکات ہیں اس حکم کے۔ تو باقی جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف انہوں نے ایک معاملہ کیا ہوا ہے، موسم اختریانی صاحب نے یہ آرڈر کر دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ آج کا دن اب جب 11 جون کا ویڈیو سنیں گے بہت اہم ہے، آپ کو آگاہ کریں گے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر۔ اللہ حافظ۔